لیکچر نمبر 235 غزوہ طائف ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اب آج ہم کعب بن زہیر اسلمی ان کا قبول اسلام اور سریہ عینیہ بن حسن فزاری یہ ہم بیان کریں گے۔ گویا یہ نا انہی کا غزوہ طائف کا ہی ایک حصہ ہے۔ کعب کون تھے جی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے؟ یہ نا ایک ممتاز قسم کے شاعر تھے اور ان کے والد بھی شاعر تھے۔ عرب میں شعر و شاعری کرنے والوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اور جن کا خوبصورت قصیدہ ہوتا تھا تو وہ تو بیت اللہ کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے۔ تو ان کے والد اتنے بلند پایا شاعر تھے زبیر کے، کعب بن زبیر کے، تو یا زہیر کہہ لیں، وہ اتنے بلند پایا شاعر تھے کہ ان کے قصیدے بیت اللہ میں لٹکائے جاتے تھے۔ سوک بازار میں پہلے نا اصل میں ایک مجلس ہوتی تھی، ہر کوئی اپنا کلام پیش کرتا تھا، پھر جس کا کلام سب سے عمدہ ہوتا اس کو پھر وہ بیت اللہ میں کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ تو زہیر بھی نا انہی میں سے تھے۔ تو حتیٰ کہ ان کا جو بھائی ہے کعب کا، وہ بھی شاعر تھا، بھتیجا بھی شاعر تھا۔ کعب نے اپنے والد جن کے زہیر کی موجودگی میں شعر و شاعری کرنا شروع کر دی تھی۔ والد نے ایک مرتبہ ان کا بڑا سخت امتحان لیا شعر و شاعری میں، آخر یہ پاس ہو گئے، پھر انہیں شعر کہنے کی اجازت دے دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا جو ہے نا پیغام پھیلانا شروع کیا تو انہوں نے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شعر و شاعری کی، اسلام کے خلاف، آپ کے خلاف، حتیٰ کہ بعض نے یہاں تک لکھا ہے کہ جن کو قتل کرنے کا حکم تھا نا فتح مکہ کے موقع پر، ان میں سے یہ بھی تھے، کعب بھی تھے۔ تو لیکن انہوں نے نا پہلے اپنے بھائی، بجیر ان کا نام تھا، ان کے بھائی کا نام بجیر، ان کا نام کیا ہے کعب، بھائی کا کیا نام ہے بجیر، ان کو بھیجا کہ جاؤ نبی علیہ السلام کی جو ہے نا دعوت سن کر آؤ کہ وہ کیا دعوت دیتے ہیں۔ تو اب کافی عرصہ بیت چکا تھا، تو میں نے بتایا غزوہ طائف کے ضمن میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بھائی ادھر گئے ہیں، انہوں نے دعوت سنی آپ کی، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے جب اسلام کی خوبصورتی محاسن دیکھے بڑے متاثر ہوئے اور ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ کعب کو بڑا دلی دکھ ہوا، تو اس نے نا اپنے بھائی کی مذمت میں، وہ ہوتا ہے نا شعر و شاعری کی، وہ لمبی شعر و شاعری ہم چھوڑتے ہیں اس کو، بھائی کو پتہ چلا بجیر کو کہ میرے بھائی نے میرے خلاف لمبا قصیدے ہی بیان کیا میرے خلاف، انہوں نے بھی پھر ان کو ملامت کی کہ تم اگر اسلام کو قبول نہیں کر رہے تو تم اپنے برا کر رہے ہو، یہ کوئی دین نہیں تھا زہیر کا، اور ہمارا دادا جو ابو سلمہ تھا اس کا کوئی دین نہیں تھا، اصل دین تو یہ ہے۔ امام حاکم نے، میں نے کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ کعب بن زہیر بھی ان مجرموں میں سے تھے جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر وہ بیت اللہ کے غلاف سے چمٹے ہوئے بھی ہوں نا تو ان کو قتل کر دینا۔ اب کعب اپنے شعروں کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، عورتوں کو بھی۔ اب جب نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا تو ظاہر بھائی تھا بجیر،
اس کو جوش مارا خون نے، اس نے اپنے بھائی کو پھر خط لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا کئی شعراء کو قتل کروا دیا ان کی اپنے ہی فعل کی وجہ سے، تو مجھے بھی خطرہ ہے کہ تمہیں بھی قتل کروا دیا جائے گا یا تم کر دیے جاؤ گے، تو جان بچانے کے لیے بھاگتے پھرو گے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کب تک بھاگو گے، تم ایسا کرو، آؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئیوں کی توبہ قبول کی ہے، آپ بہت رحم دل ہیں، احسان کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، مجھے امید ہے کہ تمہیں بھی معاف کر دیا جائے گا، تم ایک بار آپ سے مل لو۔ اب کئی خطوط لکھے ہیں اس نے نا، بجیر نے اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے انہوں نے یہ لکھا ہے، تو ہم وہ اس کو سمیٹتے ہیں، ذکر بھی نہیں ہے، یعنی کہ کئی خطوط لکھے کہ بھائی بچ جاؤ، آ جاؤ۔ اب اسے آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا کعب کو کہ زمین تنگ ہو چکی ہے، کیونکہ ہر طرف تو مسلمانوں کا چرچا ہے، تو کب تک یا تو عرب میں رہو یا روم بھاگ جاؤ، یعنی کہ ادھر روم، عراق، شام، کافروں کے ملک میں، عرب میں اب تو مسلمان چھائے ہوئے ہیں۔ تو آخر اس کا نا دن رات خوف بڑھتے ہی چلا گیا، خوف کی حالت اس پر طاری ہو گئی کہ میری تو گردن اڑا دی جائے گی، اور آپ نے حکم بھی دیا ہوا تھا کہ جہاں پائے اسے قتل کر دو۔ تو اب اس نے نا پھر توبہ کا پروگرام بنایا کہ اب تو کیونکہ دشمن تو ہر جگہ ہوتے تھے، اس کے بھی تو دشمن ہوں گے نا کعب کے، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب تو بس مرنا یقینی ہے کعب کا، ہیں جی، اب بس گردن اڑنا ہی چاہتی ہے۔ اپنے ہی تھے، کافر ہی تھے، لیکن ظاہرہ حاسدین ہوتے ہیں، تو کیونکہ ان کے بارے میں تو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہوا تھا، ان کے بارے میں کہا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی ذرا ہوش، اور اب دشمن کی بات اور زیادہ چبھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پھر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر نا معافی مانگ لیتا ہوں، جو میرا بھائی کہہ رہا ہے۔ چنانچہ پہلے نا اس نے پھر ایک پہلے قصیدہ تیار کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں۔ اچھا یہ پہلے میں سمجھ لوں، انہوں نے بھی ذکر کیا اس بات کا، تو یہ نا عرب والے کیا کرتے تھے کہ شروع میں نا اپنی خیالی محبوبہ یا اپنی بیوی کے بارے میں عشق مشوقیہ کے نا اشعار بولتے تھے۔ وہ مقصد کیا ہوتا تھا کہ ایک دم بندہ چونک جاتا ہے تو وہ سننا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اتنا غم زدہ ہے یا اتنا ذرا اپنے کر رہا ہے، تو اس نے پہلے عشقیہ شعر و شاعری کی حسب معمول، پھر اس کے بعد اپنا جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی۔ بہرحال یہ اس نے اپنا تیار تیور کر کے لکھ کر مدینہ منورہ روانہ ہو گیا۔ اس کا ایک پرانا دوست تھا جوہینی، اس نے اس کے ہاں جا کر قیام کیا رات کو، تو دوست بھی مسلمان ہی تھا، اس نے پھر کہا کوئی ایسی بات نہیں، میں تمہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فجر کے وقت نا لے جاؤں گا تمہیں اور آپ سے ملاقات کروا دوں گا۔ چنانچہ وہ نا وہ نماز فجر کے وقت مسجد نبوی لے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا کی، سلام پھیرا تو وہ یہ سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ تو ایک تو صبح کا ٹائم تھا، ذرا اندھیرا تھا، دوسرا یہ کہ آپ چہرے سے نہیں اس کو پہچانتے تھے، یعنی کہ کعب کو، کہ جس کو میں نے قتل کا حکم دیا یہی ہے۔ اس نے بڑے ادب کے سامنے ساتھ بیٹھ گیا، پھر آپ کا نا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو کعب نے کہا اللہ کے رسول اگر کعب بن زہیر توبہ کر لے، مسلمان ہو جائے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر امان طلب کر لے، اسلام بھی قبول کر لے، امان طلب کر لے، تو کیا آپ اسے امان دے دیں گے؟ آپ نے بھرپور شفقت اور رحمت سے فرمایا ہاں کیوں نہیں، میں اسے ایمان دے دوں گا۔ یہ سن کر کعب کھل اٹھا، فوراً کہتا ہے کہ لیجیے اللہ کے رسول میں ہی کعب ہوں، جی میں مسلمان ہو کر آیا ہوں،
اور توبہ معافی کا طلبگار ہوں۔ چونکہ آپ نے فرما چکے تھے تو آپ تو سچے تھے، تو آپ نے بالکل امان دے دی، معاف بھی کر دیا، انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا۔ اتنے میں نا ایک انصاری صحابی کھڑے ہو کر لپکے کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں، یعنی کہ آپ نے حکم تو دیا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا چھوڑو، وہ توبہ کر کے پچھلے گناہوں کی معافی کا طلبگار بن کر آیا۔ پھر کعب نے اپنا مشہور قصیدہ سنایا، وہی پہلے تھوڑی سی عشق مشوقیہ شعر و شاعری کی، اسے تشبیب کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی کہ لوگوں کو نا اچانک اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نا کوئی ایسی حرکت کرنا کہ لوگ چونک کرنا ان کی طرف متوجہ ہو جائیں اور پھر وہ اپنا کلام سناتے ہیں، اسے تشبیب کہتے ہیں بلاغت کی زبان میں۔ ہاں وہ پھر نا انہوں نے شعر و شاعری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معافی کا طلبگار ہوا ہے نا، تو لمبے شعر ہیں، ان میں سے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد جو لوگوں نے افواہیں میرے بارے میں اڑا رکھی ہیں کہ تم قتل کیے جانے والے ہو، میرے ہر دوست نے جس سے میں کچھ امید رکھتا تھا اس نے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں غافل کر کے نقصان نہیں دینا چاہتا، تمہاری میں مدد سے قاصر ہوں۔ میرے دوستوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ تمہاری مدد سے قاصر ہوں، اور حاسدین نے بھی کہا تھا کہ تمہاری گردن اڑنا ہی چاہتی ہے۔ تو میں نے کہا تمہارا باپ نہ رہے، اپنے دوستوں کو، دشمنوں کو میرا راستہ چھوڑ دو، پھر جو چیز رحمان نے میری تقدیر میں لکھ دی ہے وہ تو ہو کر رہے گی۔ ہر ماں کا بیٹا ایک روز جنازے پر اٹھایا جائے گا، چاہے اس نے امن و سلامتی کی طویل زندگی بسر کی ہو۔ بات زبردست کی ہے، کہتا ہے چاہے اس نے لمبی امن و امان کی زندگی بسر کی ہو، ہر ماں کا بیٹا جنازہ یا اس کی لاش اٹھائی جائے گی۔ تو مجھے خبر ملی ہے کہ اللہ کے رسول نے قتل کی دھمکی دی ہے، حالانکہ میں آپ کی ذات سے عفو درگزر کی قوی امید ہے، اے اللہ کے رسول آپ چغل خوروں کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ یہ شعر و شاعری میں ساری کہہ ہے، جتنے لوگوں نے چگلیاں اب تک میری پہنچائی ہیں، یعنی کہ آپ تو میرے چہرے سے واقف نہیں، تو یہ چغل خوروں نے باتیں پہنچائی ہیں، آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ وہ ذات آپ کی اللہ رہنمائی فرمائے جس نے آپ کو تفصیل سے بھرپور قرآن عطا کیا ہے۔ آپ ٹھہریں، میرے بارے میں بہت باتیں بنائی گئی ہیں لیکن میں نے جرم نہیں کیا، یعنی کہ ایسا جرم نہیں کیا کہ میری گردن اڑا دی جائے۔ میں ان باتوں کو دیکھتا سنتا تو لڑ جاتا، تو سوائے اس کے کہ مجھے اب ایک ہی راہ نظر آتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ پر مہربانی کرے، حتیٰ کہ میں نے بغیر کسی جھگڑا سے آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، آپ کا فرمان ہی اصل فرمان ہے۔ تو بہرحال اب آپ میرے بارے میں اچھا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو آپ نے تو پہلے ہی قصیدہ تو بعد میں سنایا نا، یہ آپ نے پہلے ہی معاف کر دیا۔ اور جو پہلے نا انصار نہیں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں گردن اتاروں، انہیں اس میں بڑا غصہ ہوا، تو یہ نا دل کے سچے ہی ہوتے تھے، یعنی کہ ظاہر کہہ دیتے، انہوں نے اسی وقت نا انصار کے بارے میں نا لمبی زبردست شعر و شاعری کی ان کی دشمنی میں کہ یہ کون کھڑا ہو گیا میری گردن مارنے، ان سے تو اچھے مہاجرین ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ انصار کی بھی بڑی فضیلت شان ہے، بڑا مقام ہے۔ پھر اس نے انصار کے بارے میں بھی شعر و شاعری کی، وہ ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ پورا پورا صفحہ ہے، تو وہ انصار کو بھی آپ جانتے ہیں، ظاہر صحابہ ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہو چاہے وہ انصار ہو۔ تو ان کو غصہ یہ آیا کہ انصار نے اٹھ کر کہا کہ میں ان کی گردن مار دوں، تو انہوں نے فوراً انصار کو بھی رگڑ دیا، اس بندے کو یا سب کو۔ اچھا اب دوسرا نا سریہ ہوا ہے جی عینیہ کا بن حسن، یہ ہوا ہے کہ میں
9 ہجری چل رہا ہے، پتہ ہے نا، محرم یعنی کہ پہلا مہینہ محرم 9 ہجری، 11 کو آپ کی وفات ہو گئی ہے، 11 ہجری اور 12 ربیع الاول کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حساب سے آپ 10 11 2 سال رہ گئے آپ کی زندگی مبارک میں۔ تو آپ نے چونکہ زکوٰۃ کا نظام پھیلا دیا تھا کہ بھی زکوٰۃ لی جائے گی جو بھی اسلام قبول کرے گا، تو آپ نے نا عامل مقرر کیے تھے نا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو آپ نے بشر ایک صحابی ہیں ان کو نا بنو کعب کی طرف روانہ کیا۔ بنو کعب اس وقت نا ایک چشمے پر پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ چشمہ اس زندگی کی علامت ہوتا ہے نا، پانی نہیں ہوتا تھا تو جہاں پر یہ ڈیرا دیکھتے چشمہ، ادھر پھر یہ خیمے خمے قبیلہ آباد ہو جاتا تھا کہ ادھر پانی ہے، چشمے ہیں، تو وہ چشمے کے پاس وہ آباد تھے۔ تو بنو تمیم بھی ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ تو بشر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر پہنچے تو آپ نے نا مویشی جمع کرنے کا حکم دیا تاکہ زکوٰۃ کا حساب کر کے 40 بکریوں میں سے ایک بکری غالباً تو وصول کیا جا سکے۔ بنو کعب جو تھے نا انہوں نے باخوشی اپنی زکوٰۃ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بشر کے حوالے کر دی۔ تو بنو تمیم جو تھے نا، بنو تمیم والے جو ساتھ ہی رہ رہے تھے، تو انہوں نے نا اپنی جاہل لوگ تھے، ہٹ درم اجڑ دیہاتی، وہ انہوں نے نا کہا جی یہ تو بڑا غلط طریقہ ہے، اپنے مال تو اپنے پاس رکھو، ہم تو ایک جانور بھی مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ تو انہوں نے حتیٰ کہ اپنی تلواریں نکال لی، کمانے تان لی، لڑنے مرنے کے لیے تیار جو ہے نا وہ ہو گئے۔ اچھا جب ایسا ہوا تو بنو تمیم نے ایک اونٹ بھی نہیں دیا زکوٰۃ کے لیے۔ بشر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خوفناک منظر دیکھا کہ بنو کعب نے تو زکوٰۃ دے دی، بنو تمیم نے نہیں دی، وہ تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو انہوں نے جا کر اطلاع دے دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ بنو تمیم والے زکوٰۃ نہیں دے رہے، بلکہ انہوں نے تو تلواریں نکال لی ہیں کہ جن کے ہم مر جائیں گے ایک اونٹ بھی نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خزاں جو تھے نا بنو کعب یا خزاں والے، انہوں نے زکوٰۃ دیا، بلکہ انہوں نے ان کو بھی نکال دیا اپنے علاقے سے، دفاع ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے ہمیں جنگ نہ مسلط ہو جائے، تو اگر تمہارے ساتھ رشتہ داری نہ ہوتی تو آج تم اپنے علاقے میں واپس نہ جا سکتے تھے، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کی وجہ سے ہمیں بھی مصیبت میں مبتلا کر رہے۔ تو وہ جو ہے نا ہوا یہ کہ وہ پھر دور والا چلا دے، مچھر آتے ہیں نا، نہیں ہلکا بہرحال یہ نا بنو تمیم پھر چشمے کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے اپنے علاقے کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بنو تمیم کی یہ گستاخی سنی تو اچھا یہ آ کے آپ کو یہ واقعہ پتہ ہے، میں جہاں پر جا کر ملاؤں گا نا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے جب بنو تمیم کی یہ گستاخی سنی، فرمایا کون ہے جو ان گستاخ قوم کو مزہ چکھائے اور مسلمانوں کی توہین کا بدلہ لے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر نا عینیہ نے سب سے پہلے لبیک کہا۔ اس وقت باقاعدہ فوج نہیں ہوتی تھی آپ کی، میں نے بتایا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ باقاعدہ شعبہ ہوا ہے، تو وہ پہلے رضا کرانا ہی ہوتا تھا، آپ بس صدا لگاتے تھے، جو بھی رضا کرانا تو اوپر نکل آئے، پھر انہی کا مالک غنیمت ہوتا تھا۔ تو آپ نے جب کہا تو عینیہ نے لبیک کہی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ان کے ٹھکانے جو ہے نا خوب جانتا ہوں بنو تمیم کے، تو اگر وہ جتنا مرضی بھاگ لیں فلاں جگہ تک پہنچ کے، میں تو ان کے پیچھے بھاگ کر ان کو پکڑ کر دم لوں گا، پھر آپ جو فیصلہ فرمائیں گے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔
یعنی کہ ان کو گرفتار کر کے میں آپ کے حضور پیش کر دوں گا۔ آپ نے نا اینیا کے ساتھ 50 گھوڑا سوار کا دستہ دے کر روانہ فرمایا۔ اس دستے میں نا کوئی انصاری مہاجر شامل نہیں تھا۔ اینیا اس دستے کی قیادت کرتے ہوئے بنو تمیم کی طرف روانہ ہوئے، تو اینیا رات کو اپنا سفر کرتے، دن کو چھپ جاتے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ ہم ان کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ نہ اسی طرح یہ اسلامی لشکر دستہ کا ایک مقام ہے، ادھر پہنچ گیا۔ اب وہ بنو، میں نے بتایا نا سلیم کے علاقے سے نکل چکے تھے بنو تمیم، لہذا پیچھا کرتے ہوئے بنو سلیم کا رخ کیا۔ تو جب بنو تمیم کا پتہ چلا کہ وہ صحرا میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بھگا دیا تھا نا بنو سلیم والوں نے ان کو، تو یہ ادھر گئے تو ان کے مویشی ادھر چڑھ رہے تھے، ان کا کوئی مرد نہیں تھا، عورتیں بچے خیموں میں تھی، تو ادھر پھر 11 مرد 11 عورتیں نہیں 11 مرد جو گھر میں موجود تھے اور 11 ہی عورتیں تھیں اور 30 بچے، ان کو گرفتار کر لیا۔ باقی کوئی باہر گئے ہوئے تھے قبیلے والے، ان کو لے کر قیدی کی حیثیت سے مدینہ منورہ آ گئے، اور رملہ ایک گھر ہے صحابی کا، ان کے ہاں ان کو ٹھہرایا، کیونکہ اس وقت بھی اتنا کوئی قید کا جیل خانے کا بندوبست نہیں ہوا تھا۔ قیدی آتے تھے تو آپ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیتے تھے نا، یہ جیل کا نظام بھی تقریباً بعد میں آیا۔ ہاں، تو یہ آپ قیدی آتے تھے تقسیم ہو جاتے نا ایسے، تو میں چلو رملہ کے گھر لے لو۔ ہاں ہاں، وہ مصر میں تھا نا، وہ تو مصر ہے، یہ عرب ہے۔ ہاں، ادھر تو بڑا کچھ تو ہے، ادھر کی بات کر۔ اب بنو تمیم جب واپس آئے صحرا، ان کو اپنے بیوی بچے نہیں ملے، 30 بچے اور 11 عورتیں ان کی گرفتار ہوگی، مرد بھی۔ چنانچہ 10 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا بنو تمیم کا۔ یہ وفد نا ظہر سے تھوڑی دیر پہلے آیا، ظہر سے پہلے، اور مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ ہمارے بیوی بچے کدھر ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ وہ تو رملہ جو ہے نا ان کے گھر میں ہیں، لہذا وہ سیدھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پاس ملنے چلے گئے۔ انہیں دیکھ کر بچے عورتیں زہر و قطار انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بھی آپ دیدہ ہو گئے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور بچے اور آہو بکا کر رہے تھے۔ سرداروں کو بے چین کر دیا، بھئی تم زکوٰۃ دے دو آرام سے، ہیں یہ صورتحال پیش ہی نہ آتی۔ اب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، آپ ان کے گھر میں تھے۔ انہوں نے باہر سے نہ پکارنا شروع کر دیا، حجروں سے باہر سے، اے محمد باہر آؤ۔ وہ سورہ الحجرات میں نہیں آ رہا، آیا یاد کہ جو آپ کو حجرے کے باہر سے یا محمد کہہ کر اونچی اونچی آواز سے پکارتے جاہل ہیں، وارے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو۔ یہ اس موقع پر آیات نازل ہوئی ہے نا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے، یہ بنو تمیم والے تھے نا۔ اب آئی سمجھ میں کیوں انہوں نے شور مچایا کہ نکلو باہر، یعنی کہ ہمارے بیوی بچوں کا رو رہے ہیں تو اس کا کوئی حل نکالے جلدی جلدی۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روکا بھی کہ آپ آرام فرما رہے ہیں، ظہر کے وقت میں اذان دوں گا
تو آپ باہر تشریف لائیں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے، اس وقت اپنی بات کر لینا. لیکن میں نے بتایا نا یہ جاہل قسم کے تھے، یعنی کہ اجٹ قسم کے، انہوں نے اپنی پکار جو ہے نا وہ جاری رکھی. تو یہ چیختے چلاتے رہے حتیٰ کہ آپ کو شور سے بڑی تکلیف ہوئی. وہ کون سا بڑا آپ کا گھر تھا، مٹی کا تو گھر تھا. آپ نا پھر آخر ان کی چیخو پکار سنتے ہوئے باہر ہی تشریف لے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اذان دے دی ہوئی تھی ظہر کی، یا انہوں نے آپ کو دیکھ کر نماز کے لیے تکبیر کہی، مگر یہ ایک دم آ کر نبی علیہ السلام کو چمٹ گئے کہ ہماری بات پہلے سنیں. اب ہر ایک کا اپنا اپنا زاویہ ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے. ان کی عقل یہ تھی جی ہمیں تو بڑے بڑے شاعر ہیں، نکالیں اپنا کوئی شاعر، ہمارا مقابلہ کریں، اگر ہم جیت کے تو بچے ہمارے ورنہ آپ کے. بجائے اسلام قبول کرنے کے کیا کہہ رہے کہ شعر و شاعری کرے، ہمارے اندر تو بڑے شعر و شاعری کرنے والے ہیں. تو آپ نے بہرحال پہلے گال پہ نماز پڑھائی، آپ اس کی دیر تک ان کی باتیں سن کر مسکراتے رہے. پھر آپ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ شعر و شاعری کا مقابلہ ہو، میدان لگے. تو چونکہ مسکرانے والی بات ہی تھی جاہلانہ، تم اپنے بچوں کو چھڑانے آئے ہو اور جوا لگا رہے ہو ایک قسم کا کہ جیت گئے یا ہار گئے. بہرحال آپ نے پھر ظہر کی نماز ادا کی. پھر آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، کیونکہ آپ سنتے اپنے گھر میں پڑھتے تھے. تو آپ نے پھر وہ اس کی 2 رکعت ادا کی ظہر کی اپنے حجرے میں. پھر آپ واپس آ گئے مسجد نبوی میں، جو صحن تھا نا بڑا سا، ادھر آپ تشریف فرما ہوئے. آپ نے کہا چلو جی یہ بدھو جو ہے نا بنو تمیم، ان کو میں اجازت دیتا ہوں اپنی یہ گفتگو مکمل کر لیں. اب ان کا جو شعلہ بیان خطیب، جیسا کہ شعلہ بیان خطیب، اس کا نام تھا عطارد. تیمی کو بنو تمیم کا کھڑا کیا تو اس نے بڑا زبردست خطبہ دیا. ہاں جی، تو بیان کر دیتا ہوں میں خطبہ ان کا کہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس کا بے پناہ فضل و کرم ہم پر ہے. ہمیں جس نے اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، ہم اس مال و دولت کو عوامی خدمت میں خرچ کرتے ہیں. اس نے ہمیں اہل مشرق میں سے سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مال و دولت والا اور افرادی قوت والا بنایا ہے. لوگوں میں سے کون ہے جو ہماری ٹکر کا ہو؟ کیا ہم لوگوں کے سردار نہیں ہیں؟ یعنی کہ ہمارے اندر کیا یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی سرداری کریں؟ لہٰذا وہ جو ہمارا مقابلہ کرنا چاہتا ہے پہلے وہ اپنا فخر بیان کرے کہ اس کے پاس ہے کیا. اگر ہم چاہیں تو جو وہ فخر بیان کرے گا اپنے آباء و اجداد کا، ہم اس سے بڑھ کر اپنے آباء و اجداد کا فخر بیان کریں گے. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ان احسانات کو مشہور کر کے پھیلائیں. تو میں خطبہ کہتا ہے اسی بات پر ختم کرتا ہوں کہ اگر اس سے اعلیٰ خطبہ کوئی پیش کر سکتا ہے تو وہ اپنا کلام پیش کرے. یہ عطارد خطیب ہے ان کا، یہ کہہ کر بیٹھ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم فعجب خطیباتہم. ثابت بن قیس تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو فرمایا اٹھو، ان کے خطیب کو جواب دو. وہ ثابت اب ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، یعنی کہ اچانک آپ نے کہنا نا کسی کو بھی کرتے تو تھے لیکن تیار کرنا پڑتا نا سر، تھوڑا سا موقع دیا جائے. آپ نے کسی کو بھی کہہ سکتے تھے، تو آپ نے ثابت بن قیس کو کہا اٹھو اس خطیب کو جواب دو. پھر بھی انہوں نے فی البدی سے کہتے ہیں فی البدی، یعنی کہ اسی موقع پر جواب دینا. انہوں نے پھر بڑا زبردست شاندار خطبہ پڑھا. انہوں نے کہا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پھر اس نے اپنا حکم نافذ کیا. اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز اس کے فضل سے وجود میں آتی ہے.
پھر اس نے ہمیں بادشاہ بنایا، اور تمہارے اندر بادشاہ تو ہوگی لیکن جو رسول ہیں وہ ہم میں ہے، کہ اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جو حسب و نسب کے لحاظ سے سب سے معزز ہیں، سب سے بڑھ کر خوبصورت، حسین و جمیل ہیں، بات میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب قرآن مجید نازل کی ہے، اپنی مخلوق میں اللہ نے انہیں امین بنایا ہے، یعنی کہ امین سمجھا تو اپنی کتاب ان کو دی ہے نا، کہ میری بات آگے پہنچائیں گے، تو اللہ نے ان کو امین بنایا ہے۔ وہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہیں، انہوں نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ہے، اور آپ کے رشتہ داروں میں سے مہاجرین آپ پر ایمان لائے، جو کہ حسب و نسب اور خاندانی وجاہت میں ممتاز ہیں، نیکی میں سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ پھر اس نے بقیہ لوگوں سے پہلے، یعنی کہ سب لوگوں سے پہلے مہاجرین نے اتباع کی اور آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ ثابت بن قیس نا انصار میں سے تھے۔ پھر کہتے ہیں ہم انصار ہیں، ہم لوگوں سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لے۔ میں نے یہ بات بتائی ہوئی ہے، یہ عرب والوں کے لیے تھی۔ پھر جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے گا، اس کا مال اور جان ہم سے محفوظ ہو جائے گا۔ جس نے اللہ پر ایمان لانے سے انکار کیا، ہم اس سے جہاد کریں گے، اسے قتل کرنا ہمارے لیے نہایت آسان ہوگا۔ میں بھی انہی الفاظ پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے مومن مردوں اور عورتوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ ہمارے جو مومن مرد ہیں ان کو بھی معاف کر دے، ہماری عورتوں کو۔ اب یہ نا میں نے ترجمہ کیا، عربی میں اس کی اور ہی فصاحت و بلاغت ہے، لیکن وہی جانتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال کی شعر و شاعری اگر اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی کر دی جائے تو کیا رہ جائے گا پلے، تو اس کی شعر و شاعری اردو میں جچے گی نا۔ تو بہرحال پھر انہوں نے ایک اور اپنے شاعر کی اجازت لی، زبیر ان کا نام تھا، تو وہ اٹھا تو اس نے تو زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے کہ ہماری قوم ایسی ایسی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسان بن ثابت جو مشہور نعت خواں ہیں ان کو فرمایا اٹھو اور جواب دو، چنانچہ وہ ممبر جو اندر تھا نا وہ صحن میں لایا گیا حسان بن ثابت کے لیے رضی اللہ تعالی، ان کو کہا آپ ممبر پر بیٹھ کر ان کا جواب، تو انہوں نے پھر فی البدی انہوں نے بھی شعر و شاعری کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما، روح القدس کے ذریعے، جب تک کہ وہ اپنے نبی کے دفاع میں شعر پڑھتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ بخاری میں ہے نا یہ شعر و شاعری کر رہے تھے، دینی نظمیں جو نہیں ہوتی، وہ حضرت عمر آئے تو ان کو گھوڑنے لگے، کیونکہ حضرت عمر کی اپنی ایک مزاج تھا نا تھوڑا سا سخت، کہ مسجد نبوی میں یہ کون شعر و شاعری کر رہا ہے۔ تو وہ حسان بن ثابت تھے، وہ نعت یعنی توبہ نعوذ باللہ عشقیہ تو نہیں جس طرح ہمارے یہاں نظمیں پڑھی جاتی ہے نعتیں۔ جب حضرت عمر نے گھوڑا نا ان کو حسان بن ثابت کو، تو انہوں نے فوراً کہا اے عمر تم سے بہترین ہستی ادھر موجود تھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے نا، حضرت عمر کا دور خلافت تھا، میں تو ان کی موجودگی میں ادھر شعر و شاعری کرتا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے سنا چپ کر کے ادھر کیونکہ وہ نا حق بات کو فوراً قبول کر لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، پہلے گھوڑا ہے ان کو۔ تو یہ ہمارے جو پنجابی آتے ہیں وائے ٹھیک ہے، اگر وہ شیما کی لوری سناتے ہیں یا قبر کا بیان کرتے ہیں یا ٹھیک ہے، دیکھیں نا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے صحن میں ان کے لیے آپ نے ممبر لگوایا، تو وہ جب آپ نے دعا جو دے دی کہ روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرما، بس پھر تو انتہا ہی ہو گئی ادھر جی۔ انہوں نے وہ شعر و شاعری، وہ فصاحت و بلاغت والا کلام پیش کیا، وہ بنو تمیم والے ادھر ہی ڈھیر ہو گیا، یعنی کہ شکست قبول کر لی انہوں نے، ہاں جی۔ تو وہ جب بنو تمیم نے دیکھ لیا کہ ہمارا شیر چاروں شانے چت ہو گیا، کوئی چکر ہی نہیں اس کا رہا، تو
تو انہوں نے آپس میں سرگوشی کی ان کو نا غیبی مدد حاصل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ہر کام ان کا آسان ہو جاتا ہے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیبی مدد، ہر کام ان کا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم ان کا خطیب ہمارے خطیب سے بلند، اس کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑا شاعر ہے، اور ان کے اقوال جن کے جو حدیثیں ہیں وہ جو قرآن ہے وہ تو بہت ہی بلند ہے، عرض وہ تو ہر چیز سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ پھر وہ بنو تمیم سارے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، آپ کے ہاتھ میں بیعت کی، فما برداری ہو گیا، آپ نے پھر ان کے قیدی آزاد کر دیے، ظاہر ہے، بلکہ آپ نے ان کو مزید انعام دیا، اس وفد کو انعام و کرام دیا اور واپس جانے کی اجازت دی۔ تو آپ کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ جو وفد آتا تھا نا آپ ان کو انعام دیتے تھے، آج بھی ہے، جیسے وہ گڑیاں توشہ خانہ، تو وہ توشہ خانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی یہ ٹھیک ہے، کیونکہ عزت وہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، لہذا بنو تمیم کو بھی ان سے نوازا گیا، حتیٰ کہ ان کے غلاموں کو بھی آپ نے تحفہ تحائف دیے۔ بلال نے ہر شخص کو 500 درہم، 12 اوقیہ چاندی، 500 درہم بنتے ہیں، اور سب بچوں کو بھی 200 درہم دیے گئے۔ وہ تو عیدی سمجھ کے کتنے خوش ہوئے ہوں گے، 200 درہم۔ اب یہ بنو تمیم والوں نے بڑی گستاخی، یعنی کہ چاہے وہ کافر تھے یا جو، باہر سے ہی کہہ رہے ہیں نکلو محمد باہر، توبہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نکلو۔ اللہ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی جو پیچھے بات گزر چکی ہے وہ آیات نازل کر دی، اے ایمان والو، یعنی کہ انہوں نے تو یہ کر دیا، اب بلکہ یہ بھی ایمان قبول کر چکے ہیں، تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور آپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، یعنی کہ اپنے طرح کا سمجھ کر آپ سے بات نہیں کرنی، اور اگر تم نے نبی سے اپنی آواز کو بلند کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھو۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ واقعی روزے مبارک پر بھی یہ آیات لکھی ہوئی ہے، اور ادھر کے علماء نے ہی اور ٹھیک دیا ہے فتویٰ، میرے خیال میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کہ جیسے آپ کی زندگی میں آپ کا احترام تھا اسی طرح آپ کی قبر مبارک کے قریب بھی شور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اللہ تعالی رحمت فرمائے، وہ حافظ احمد شاکر فوت ہو گئے، وہ گئے مجھے بتا رہے تھے، کہہ رہے میں جب روزہ مبارک پر گیا تو میں نے سانس بھی آہستہ لی، اپنے بعد سانس بھی آہستہ کر لی، محبت کا انداز ہوتا ہے جی، یہ تو نہیں مطلب کہ بندہ سانس آہستہ کر لے، مطلب وہ ان کا جذبہ تھا۔ آواز سے ہی آیا کیونکہ کچھ لوگ وہاں پہ نا وہ الٹے نہیں چلتے، ان کے ہاتھ سے پیچھے کو واپس آتے، وہ تو اپنی طرف سے ہے، یعنی کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب کے لیے ادب کا ہے، وہ تو اپنی طرف، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ آواز ادھر نہ شور، ابھی پی ٹی آئی والوں نے شور کیا تھا نا، تو آپ کو پتہ ادھر کی حکومت قانون نہیں ہے، سخت ہے، اس نے پڑھ لیا سب کو، اس نے نعرے لگائے تھے ان کے چور چور، اس کے نواز شریف کا، وہ پکڑ لیا اس کو، ہاں۔ اچھا بہرحال اب میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی روزے مبارک پر بھی یہ ہے کہ بلکہ جانے والے جاتے ہیں وہ اتنا عاجز ہوتے ہیں کہ آنکھوں سے ان کے نا آنسو جاری ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ بات نہیں کرتے۔ اچھا شہباز شریف نے انہوں نے بھی واقعی، حالانکہ انہوں نے بڑا کہا چپ، جیسے ایک بڑے کی موجودگی میں کہتے بعد میں دیکھیں گے، اور حیرت کی بات ہے انہوں نے گرفتار کیا اور شہباز شریف نے ان کو آزاد کروایا ہے سفارش کر کے، سال بعد یا 6 مہینے بعد، انہوں نے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے نا کہ وہ طائف سے کچھ لوگ آئے تو شور کر رہے تھے مسجد نبوی میں، آپ کا روزہ مبارک پاس ہی تھا، تو آپ نے کنکری ماری، ان کو بلائے ان کو لے کے آؤ میرے پاس، وہ آئے، تو میں کدھر کے، انہوں نے کہا باہر کے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے، آداب سے واقف ہوتے، پھر شور کرتے نا تو میں تمہیں سزا دیتا، جاؤ مسجد نبوی میں شور نہیں کرنا۔ وہ ادھر سے بھی دلیل ملتی ہے کہ مسجد نبوی کا بھی، بلکہ مسجدوں کا احترام ہی یہی ہے کہ ادھر شور نہ کیا جائے، تو پھر وہ مسجد نبوی بھی ہے آپ کا، حجر مبارک بھی ہے۔ تو بہرحال ان کے صبر کو داد دینی پڑتی ہے۔ شہباز شریف کا میں اس کا محتی نہیں ہوں، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، نہ میں دین کے معاملے میں سیاست کا قائل ہوں، ہر بندہ غلط ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی نے اتنا چور کہا، وہ انہوں نے، ان کے عمران خان کے ماننے والوں نے وہ ادھر کا احترام نہیں کیا، مسجد نبوی میں بھی چور کے نعرے لگا دے۔ کم از کم تم سیاست سے ہٹ کر بات کرے، چور ہی ہوگا شہباز شریف، مجھے کیا، میں تو لیکن تم مسجد نبوی کا تو احترام کرو، یہ بات میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ باقی ٹھیک ہے، کون چور ہے کون نہیں وہ تو اللہ زیادہ بہتر جانتے۔ بہرحال اچھا، اب یہ بنو تمیم والوں نے چونکہ آوازیں بلند کی تھی، نکلو نبی علیہ السلام باہر، تو اللہ کو بڑی یہ بات ناپسند آئی، اللہ نے قانون نازل کر دیا۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ بنو تمیم جب دو صحابہ، یہ کہتے ہیں کہ بخاری کی روایت ہے کہ دو آدمی جو اس امت کے بزرگ ترین تھے، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دینے تھے، تو وہ ہوا یہ کہ انہوں نے قصہ بیان کیا کہ ابو بکر عمر، یعنی کہ یہ دونوں صحابی تھے، ابو بکر اور حضرت عمر، اور بنو تمیم کا جب وفد مسلمان ہو گیا تو آپ امیر مقرر کرتے ہیں نا کہ ان کا امیر کون ہو جو ان کی قیادت کرے، تو چونکہ یہ خصوصی وزیر تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، ابو بکر اور عمر، تو ان میں اختلاف ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ اقرا بن حافظ کی سرداری کا مشورہ دیا، دوسرے یعنی کہ کسی اور کا مشورہ دیا، یعنی کہ ابو بکر عمر میں اختلاف ہو گیا کہ ان کی قیادت کون کرے۔ نبی علیہ السلام قریب تشریف فرما تھے، وہ آوازیں بلند ہو گئی میں کہ بحث میں، اس پر نا ابو بکر نے عمر سے کہا کہ تمہارا مقصد تو صرف میری مخالفت کرنا ہی ہوتا ہے، وہ آپس میں ہوتے ہی ہے نا انسان کا۔ تو حضرت عمر نے کہا میرا ارادہ اختلاف کا نہیں ہے، میں جس معاملے کو صحیح سمجھتا ہوں وہ میں نے بیان کیا، تو اس میں نا ان کی بحث و تکرار میں آوازیں بلند ہو گئی، اللہ نے آیات اتار دی جو میں نے سورہ الحجرات کی کہی ہیں۔ جب وارننگ اتری تو شیخین تھے، دل میں تقویٰ تو تھا، وہ ڈر گئے، بڑے محتاط ہو گئے، تو جب وہ اب آپ کی بارگاہ میں آتے تو ایسے بات کرتے جیسے سرگوشی کر رہے۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد تو نہایت واپس کرتے۔ اب ثابت بن قیس سے نا جو خطیب تھے، وہ نا قدرتی ان کی آواز بلند تھی، خطیب بھی تھے تو خطیب کی آواز نا فطرتی طور پر بلند ہوتی ہے، تو وہ نا اپنے گھر ہی بیٹھ گئے، گھر ہی سے نہ نکلے۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ کے سامنے میں اپنی آواز اونچی کی، بلند ہوئی، جو کہ میری فطرتاً میری آواز بلند ہے، تو میرے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ثابت بن قیس نہیں آ رہے، آپ نے پوچھا کہ اپنی، یہ بخاری کی روایت ہے کہ ثابت بن قیس کو اپنی مجلس میں گم پایا، تو ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اس کا میں حال معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ چنانچہ وہ گئے تو ثابت بن قیس اپنے گھر میں سر جھکائے اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا حال ہے، طبیعت نہیں ٹھیک، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا حال تو بڑا برا ہے، میری آواز تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند ہوتی ہی تھی، یعنی کہ ماضی میں، تو میرے تو اعمال ضائع ہو گئے ہیں، اور حتیٰ کہ اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اہل دوزخ میں سے قرار دے دیا کہ میں تو دوزخی ہوں۔ وہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ثابت بن قیس کے حالات سے آگاہ کیا کہ وہ تو
ڈرتے مارے گھر سے باہر نہیں نکلے، رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں تو جہنمی ہو گیا کیونکہ میری آواز آپ کی آواز سے بلند ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو، تم جنتی ہو۔ اچھا یہ بہت بڑی بشارت ہے، یعنی کہ خصوصی کہنا کہ ایک تو صحابہ ہم کہتے ہیں سارے جنتی، ایک خصوصی کہنا کہ وہ ان میں سے نہیں، وہ جنتی ہے، ان کے آئے۔ چنانچہ جب انہیں خوشخبری ملی کھل اٹھے، بھاگم بھاگ آئے آپ کی بارگاہ۔ لیکن وہ پھر نہ سب صحابہ کرام نا، یعنی کہ آپ قرآن جو آ گیا کہ آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی، آپ اپنے دیکھ لیں بہت سے یا کسی بندے سے اس طرح تو بات نہیں نہ کرتے جیسا عام بندے سے بات کی جاتی، تو آپ تو پھر اللہ کے رسول ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بلا شک جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے یعنی کہ ذرا ٹھہرتے کہ ظہر کی نماز آپ نے پڑھنے آنی ہے پڑھانے، تو وہ آپ کی طرف خود ہی نکل آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ تو آپ کو اتنی تکلیف دی، ظہر سے پہلے ہی آ کر باہر کہہ رہے نکلو باہر، بدتمیزی والے انداز۔ لیکن بہرحال محمد تو نہیں نہ تھے، وہ بعد میں اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ تو یہ آج کی بات تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔